اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت 4 راتوں کے اندر خیر و برکت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ وہ خیر و برکت جو عام راتوں کے اندر نہیں ہوتی وہ ان 4 راتوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات 15 شعبان کی رات جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، دوسری رات عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اور تیسری رات عید الضحیٰ کی رات ہے، اس کو بھی چاند رات کہا جاتا ہے۔ اور ان 3 راتوں کے درمیان میں ایک رات آتی ہے، یعنی عید الضحیٰ سے پہلے ایک رات آتی ہے جس میں حجاج جو ہے وہ عرفات سے چلتے ہیں اور وہ مزدلفہ میں آ کے قیام کرتے ہیں۔ یعنی اس دن جو ہے وہ 9 تاریخ ہوتی ہے، اگلے دن جو ہے وہ مزدلفہ میں حجاج جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس تناظر کے اندر دیکھیں گے تو پھر یہ وہ رات ہوگی جس دن اگلے دن عید ہوتی ہے، تو یہ چاند رات بنے گی۔ یعنی 8 تاریخ کو حجاج جو ہے وہ مینا سے چلیں گے، مینا میں قیام کریں گے، 9 کو وہ عرفات پہنچیں گے، اور جو 10 کی رات ہوگی اس میں مزدلفہ میں وہ قیام کریں گے، اگلے دن وہ قربانی کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں یعنی مکہ کے اندر وہ چاند رات ہو جائے گی۔ یہ والی رات اب ہم کیونکہ وہاں موقع پہ موجود تو نہیں ہیں، ہمارے لیے جو یہاں چاند کی رات بنے گی وہ رات بھی ہمارے لیے جو ہے وہ قیمتی ہے، اس میں اللہ رب العزت خیر و برکت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس رات کو دیکھنا ہے جس رات میں حجاج مزدلفہ کے اندر قیام کر رہے ہیں، یعنی وہ رات جو عید الضحیٰ کی رات ہے مکہ کے اندر، وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر و برکت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک رات یعنی چوتھی رات وہ ہے جس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ یہ جو پہلی راتیں ہیں 3 یعنی 15 شعبان کی، عید الفطر کی اور عرفات کی جو رات ہے، یعنی جس دن لوگ حجاج سے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ مزدلفہ میں آتے ہیں، وہ رات ہے، یا عید الضحیٰ کی رات اس کو آپ کہہ لیں آسانی کے طور پہ۔ تو یہ جو 3 راتیں ہیں ان راتوں کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا ہے؟ عیاں کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی 15 شعبان کی رات ہے وہ خیر و برکت کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے وہ خیر و برکت کی رات ہے، عید الضحیٰ کی رات ہے وہ خیر و برکت کی رات ہے، ہم اس سے نفع جو ہے وہ اٹھائیں۔ حجاج کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ جس دن حجاج جو ہے وہ عرفات سے چلیں گے، رات مزدلفہ میں گزاریں گے، ان کے لیے وہ رات سب سے زیادہ خیر و برکت والی ہے۔ تو یہ 3 راتیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہیں۔ اگر عید الضحیٰ کی رات بھی ہم جو ہے وہ اس میں جمع کر لیں تو یوں 4 راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ خیر و برکت کی بتا دی ہیں۔ ایک رات ہے جس رات کے اندر شب قدر ہوتی ہے، اس رات کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اور مخفی رکھنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم اعمال کے اندر سست نہ ہو جائیں، یا ہمیں وہ رات نہ ملے تو ہم مایوس نہ ہو جائیں۔ اگر ہم وہ گھڑی پا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی جو رحمت کی گھڑیاں ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آخرت تو بن گئی، اب ہمیں مزید عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس رات کو رمضان المبارک کے اندر مخفی رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی کہ اس کو آخری عشرے کے اندر ڈھونڈو، اس کے اندر مخفی رکھا ہے۔ پھر اللہ نے اور آسانی فرمائی کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈا جائے، لیکن ہے یہ مخفی۔ تو بقیہ جو 4 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر مکہ والے کو ملا لیا جائے، حجاج کو بھی ملا لیا جائے تو یہ 4 راتیں ہیں۔ تو یہ جو 4 راتیں ہیں یہ برکت والی راتیں ہیں، اور اگر ان 4 راتوں کو کسی کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، جو نقطہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک رات کی عبادت کے جو فیض و برکات ہے، اس رات کی جو تجلیات انسان کو نصیب ہوتی ہیں عبادت گزار کو، ان کا اثر پورا 1 سال رہتا ہے۔
نقطہ جو میں دینا چاہ رہا ہوں, جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک رات کی ہوئی عبادت یا ان راتوں میں سے, ان 4 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی اللہ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اس کو قیمتی بنا لیتے ہیں, تو پورے سال کے اوپر اس کے اثرات محیط ہوں گے. پھر اس کا الٹ بھی ہے, اور وہ الٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر چاند رات کو اللہ کی نافرمانی ہوگی تو سارا سال اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرے گا. شب برات کو اللہ کی نافرمانی پٹاخے بجاتے ہوئے خرافات کے اندر جو ہے وہ الجھتے ہوئے ساری رات گزار دی تو سارا سال اللہ نیک اعمال سے محروم رکھے گا. ایسے ہی جو ہے وہ عرفات والی رات ہے, اگر وہ رات ہے یا عید الاضحیٰ والی رات ہے, ان 4 راتوں میں سے کوئی بھی رات جو ہے اس کو قیمتی اگر نہیں بنایا, جس طرح کی وہ رات ہوگی آپ کا بقیہ سال بھی سارا ویسے کا ویسے گزرے گا. ایک بات. دوسری بات, شب قدر اگر کسی کو مل جاتی ہے تو اس کی تاثیر یا اس کے اثرات ساری زندگی چلتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ جو 4 راتیں ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت بہت ہے, لیکن شب قدر کی اہمیت ان سے بھی بہت بڑھ کے ہے. جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ, کسی کو 15 شعبان کی رات عبادت کی, اللہ کو منانے کی, راز و نیاز کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا جو ثمر ملے گا اس کے اثرات پورے سال پہ محیط ہوں گے. اور اگر کسی خوش نصیب کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو وہ ایک گھڑی پوری زندگی کے اوپر محیط ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اب جو شب قدر ہے وہ بہت مشکل ہے, وہ بہت مشکل ہے, لیکن یہ 4 راتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل ہے ہم اس کو تلاش نہیں کریں, اس کو بھی پانے کی کوشش کریں, لیکن جو آسان ہے, جو پہلے آ رہی ہے, پہلے اسے تو پائیں. پہلے کیا آ رہی ہے؟ شب برات آ رہی ہے, پھر رمضان انشاءاللہ آئے گا, تو ہم شب برات کی رات کو قیمتی بنائیں. اب شب برات کی رات کو سوال یہ ہے کہ قیمتی کیسے بنانا ہے. ابھی میں نے کیا نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر یہ رات ہم قیمتی بنا لیں گے تو ہماری بقیہ ساری راتیں جو ہے 359 راتیں جو قمری سال کی آئیں گی وہ ساری کی ساری انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گی, رحمت والی ہوں گی, برکت والی ہوں گی, سلامتی والی ہوں گی. اگر ان میں سے کوئی رات ہم نہیں پاتے اور ہم اللہ کی نافرمانی یا غفلت میں رہ کے گزار دیتے ہیں تو ان کی اس رات کی جو نحوست ہے ہماری ذات کی جو ہے وہ نحوست پورے سال کے اوپر محیط ہوگی. یعنی وہ نحوست ہمارا پورا سال پیچھا کرے گی. تو ہم نے انشاءاللہ اس رات کو کیا کرنا ہے؟ قیمتی بنانا ہے. اب اس رات کو قیمتی کیسے بنانا ہے؟ 3 اعمال کرنے ہیں صرف. کتنے اعمال کرنے ہیں؟ 3. بقیہ اللہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, منع میں نہیں کر رہا, لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یعنی وہ بزرگان سے منسوب ہیں وہ اعمال. جو اعمال میں بتا رہا ہوں وہ مسنون اعمال ہیں. بس یہ 3 اعمال کر لو. جو مسنون اعمال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے چھوڑے ہیں وہ زندگی میں ہم ایک رات کو بھی کر لیں اور ایک شخص ساری زندگی جو ہے مستحب اعمال کرتا رہے تو وہ مسنون عمل کو پہنچ نہیں سکتا. اس لیے مسنون اعمال کرو, تھوڑے کرو, اور اپنے بدن کے اوپر مشقت بھی نہ ڈالو, خوش ہو کے کرو, انشاءاللہ اللہ جولیاں بھی بھر دے گا. اگر یہ 3 اعمال جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کر لیں گے تو نقطہ میں نے پہلے سمجھا دیا ہے کہ ان کا اثر پورے سال آپ کو ملتا رہے گا, ان کا فیض پورے سال آپ کو فیض یاب کرتا رہے گا, ان کا نفع آپ کو پورا سال جو ہے وہ ملتا رہے گا. جو آپ ان 3 اعمال کے ذریعے پا جائیں گے وہ دوسرے اعمال کے ساتھ بقیہ راتوں کے اندر آپ وہ گھڑیاں نہیں پا سکتے, کیونکہ اللہ جو فیض و برکات کو, خیر و برکات کو ان راتوں میں بڑھاتا ہے, وہ نعمت, وہ کرم, وہ رحمت, وہ سلامتی, وہ برکت تو بقیہ راتوں میں ہے ہی نہیں ہے. تو یہ گھڑی, یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کیا بات سال پہ چلی جائے گی, زندگی کا 1 سال ویران ہو جائے گا, اللہ نہ کرے برباد ہو جائے گا. تو پہلا عمل جو اللہ والو ہم نے کرنا ہے 15 شعبان کو وہ یہ ہے قبرستان جانا. قبرستان جانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ 15 شعبان کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تھے, میرے بستر کے اوپر استراحت فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. تو رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ موجود نہیں ہیں.
تو میں پریشان ہوئی، میں نے ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، تمام حجروں میں گئی، کسی بھی حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ پھر ہم تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ اکٹھے ہو کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ پھر ہم نے مشورہ کیا، باہمی مشورے میں ہم یہ طے پایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مساجد میں تلاش کیا جائے، ہو سکتا کسی مسجد کے اندر عبادت کر رہے ہو۔ اب مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے، اور جو دیگر مساجد اس وقت تک بن چکی تھی، جیسے مسجد قباء ہے، وہاں پہ بھی دیکھا اور وہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ تو مولا علی نے پھر مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بقیع تشریف یعنی قبرستان تشریف لے گئے ہوں۔ تو جب ہم قبرستان میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ کے اندر زارو قطار رو کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو اللہ والو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، کملی والے کا طریقہ ہے، اور وہاں جا کے بخشش مانگنا مرحومین کے لیے، حضور کی امت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ان کو جا کے احصال ثواب کرنا، ان کی بخشش کی دعا کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تمام صالحین کا یہ طریقہ موجود ہے۔ تو پہلا کام ہم 15 شعبان کو کیا کریں گے کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہم جو ہے وہ قبرستان ہو آئے۔ کیوں؟ مغرب کے بعد بھی ہم قبرستان جا سکتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں قبرستان گئے، ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ اب رات کو قبرستان جائیں یا میں اس طرح کا بیان کروں، لوگوں کو ترغیب دوں کہ اسی وقت قبرستان جاؤ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، تو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی، اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں رات کو قبرستان جائیں گے، ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لوگ سوچیں گے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ عمل آپ تھوڑا سا بامر مجبوری وقت سے پہلے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں جو آپ کے قریب و جوار میں قبرستان ہے، اس قبرستان میں جا کے آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کو فاتحہ پڑھیں، احصال ثواب کریں۔ اس طرح خواتین جو ہے اگر وہ باپردہ ہو کے خواتین اپنے کو قریبی قبرستان میں جانا چاہتی ہیں تو وہ بھی جا سکتی ہیں، اگر نہیں جانا چاہتی تو وہ گھر رہ کے ہی 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے یا جو بھی اعمال کیے ہیں ان کا اجر و ثواب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے جو ہے اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں، اس کے بعد ساری امت کو ہدیہ کر دیں اور امت کی بخشش کی دعا بھی کریں۔ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یہ والی دعا پڑھ لیں، یا یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھ لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی بخشش کی دعا بھی ہو جائے گی، والدین کی بھی ہو جائے گی اور ساری امت کی بھی ہو جائے گی، بلکہ تمام ایمان والوں کی ہو جائے گی۔ تو یہ دعا آپ کریں بار بار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو آپ کو آتی ہے۔ اگر کوئی دعا بھی نہیں آتی تو اردو میں کر لیں، اپنی مقامی زبان میں کر لیں، اور جو دعا یہ میں نے بتائی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پہ آپ کے آخری جو کلمات ہوتے ہیں یہی تو ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو 3 اعمال میں سے جو پہلا عمل اس رات کو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قبرستان میں حاضری۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا عمل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 15 شعبان کی رات کو جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اٹھیے، اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اپنا چہرہ انور جو ہے وہ آسمان کی طرف کیجئے۔ تو جب میں نے اپنا چہرہ آسمان یعنی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج کی رات 300 دروازے رحمت کے اور بخشش کے اللہ وہ کھولتا ہے جو سال بھر نہیں کھولتے۔ اپنی امت کے لیے دعا کریں، اپنی امت کے لیے دعا کریں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات کو 12 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھی کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، جب وہ پڑھ کے فارغ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں
جو شب بیداری جن سے ثابت ہوتی ہے اور نوافل کا اہتمام جن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں، استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ملک و قوم کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دعائیں کرنا اس رات کو سنت ہے، ثابت ہے۔ تو دوسرا کام کیا ہوگا؟ عبادت، ٹھیک ہے، نفل عبادت، یعنی عشاء کے بعد آپ بیٹھ جائیں، کچھ نوافل پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ ذکر اذکار تسبیحات کریں، درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی ہے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور اگر اللہ رب العزت جو ہے آپ کے لیے آسانی کر دے تو آپ ساری رات بھی جاگ سکتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا بھی جاگ لیں گے، 1 گھڑی بھی جاگ لیں گے تو انشاءاللہ جاگنے والوں میں آپ کا نام جو ہے وہ شمار ہو جائے گا، تو غافلین سے آپ کا نام کٹ جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ رات ہم نے غافل رہ کے نہیں گزارنی، جیسا میں نے پہلے بات بار بار سمجھائی ہے۔ اگر یہ رات جو ہے وہ ذاکر رہ کر، ٹھیک ہے، عبادت کے اندر رہ کے گزاریں گے تو اس کے جو ثمرات ہیں سارا سال ہم سمیٹتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے یہ رات ہم غفلت میں رہ کے گزاریں گے تو اس کی نحوست پہ پورے سال کے اوپر محیط ہوگی، ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی جاگ لیں گے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے۔ آج کسی گھر میں بھی چلو، جو دیہات کے اندر بھی 12 بجے سے پہلے کون سوتا ہے؟ تو 8 بجے جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانا وانا کھا کے 2 گھنٹے عبادت کر لیں، اپنے وقت پہ دوبارہ سو جائے، اپنے وقت پہ دوبارہ سوچے۔ اب 12 رکعت نماز نفل ہے، اب 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنی آسانی ہے وہ پڑھ لیں، یا یہ جو میں نے 12 نفل بتائے یہ پڑھ لیں، یا صلاۃ الخیر پڑھ لیں۔ صلاۃ الخیر کا پورا طریقہ جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں بیان میں بتایا ہے، تلاش چینل کے اوپر وہ بیان اپلوڈڈ ہے کہ صلاۃ الخیر کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت وہ حضرات جن کو اس رات اعمال کرنے کی توفیق مل جائے ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ صلاۃ الخیر کا اہتمام کریں، اور جو صلاۃ الخیر کا وہ طریقہ سن کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگلے دن ہمیں چھٹی نہیں ہے، ہمیں دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ ہماری مصروفیت ہے، تو وہ کیا کریں؟ 12 نفل پڑھ لیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی، یہ والا عمل کر لیں۔ ساتھ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر لیں، 1 سپارہ قرآن مجید کا پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1 تسبیح جو ہے استغفار کی کر لیں۔ آج کے دور میں اللہ والو اتنی ہی کافی ہے۔ یہ جتنے میں نے اعمال بتائے ہیں آرام سے بھی آپ کرو گے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارے اعمال ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ 10-11 بجے اپنے آرام سے سو جائیں اپنے معمول کے مطابق، تاکہ اگر اگلے دن آپ نے کام پہ جانا ہے تو آپ کے کام میں خلل نہ ہو۔ اور جن کو آسانی ہے، ساری رات جاگنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ صلاۃ الخیر کی کوشش کریں، اور وہ مکمل طریقہ بیان جو ہے وہ تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں، سمجھ لیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری عمل ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے یعنی 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخ ہوتی اس میں روزہ رکھتے تھے، اس لیے 15 تاریخ کا روزہ ایام 20 کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 کا، ان کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنے انوار و تجلیات ہیں، روحانیت کے اندر ان کا اتنا کردار ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ کوشش کروں گا کلام کرنے کی، کہ وہ لوگ جو روحانیت پانا چاہتے ہیں وہ ان 3 راتوں کے اندر عبادت کریں اور یہ 3 روزے رکھیں، تو پورے مہینے کی نفلی عبادت ایک طرف اور ان 3 راتوں کی شب بیداری اور نفلی عبادت ایک طرف ہے۔ یعنی جو ان 3 راتوں میں مل جائے گا وہ بقیہ 27 راتوں میں وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے 3 اعمال ہیں، اگلے دن جو ہے وہ روزے کا اہتمام کریں، رات جو ہے تھوڑی سی شب بیداری کریں، اور شام کو میں نے کیا بتایا کہ قبرستان جانا۔ تو اللہ یہ 3 اعمال آپ کر لیں گے تو یہ 3 اعمال آپ کو اتنا نفع دیں گے کہ سال بھر کے لیے آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، غموں کو اللہ دور عطا فرمائے گا۔ گھر میں بیماریاں، اللہ بیماریوں کو دور عطا فرمائے گا۔ گھر میں جادو، اللہ جادو کو توڑے گا، بندش کو کھولے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہوں گے۔ کیوں؟ 15 شعبان کی رات کو جب عبادت کی جاتی ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس گھر کے اندر فرشتے جو ہے وہ
پھیرا نہ لگائیں، چکر جو نہ لگائیں۔ تو جب جس گھر کے اندر عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتے آ کے ان عبادت گزاروں کو پر مارتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ نوری مخلوق ہمارے ساتھ چمٹتی ہے، ہمارے قریب ہوتی ہے، تو ان کی جو ہیلنگ انرجی ہے، پازیٹیو انرجی ہے، جب وہ ہمارے اوپر منتقل ہوتی ہے تو جادو ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بندش ہے تو وہ کھل جاتی ہے، رجت کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، کالی نظر ہے تو اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اس طرح بیماریاں ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر جو شیاطین ہے، جادو دبایا ہوا کسی نے پرانا یا جادو کا وار کیا ہوا، جب فرشتوں کا اس رات گزر ہوگا، جب جتنی زیادہ عبادت آپ کریں گے، شب بیداری آپ زیادہ کریں گے، اتنا بار بار فرشتوں کا گزر ہوتا جائے گا، آپ کے گھر کے اندر صفائی ہوتی جائے گی۔ لیکن یہ موقع 15 شعبان گزر گیا تو دوبارہ سال کے بعد ہے۔ جادو کو توڑنا چاہتے ہیں تو 15 شعبان کو قیمتی بنائیں، رجت کے اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں 15 شعبان کو قیمتی بنائیں، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، قرضہ ہے، مالی تنگ دستی ہے، 15 شعبان کو قیمتی بنائیں۔ گھر میں بچے ہیں یا بڑے ہیں، بے نمازی ہیں، بات نہیں مانتے، نافرمانی ہے، یہ رات فرما برداری والی گزار لو۔ جب اس کے ثمرات سارے سال پہ محیط ہوں گے تو اللہ پاک جو غافلین ہیں ان کو بھی ذاکر بنا دے گا، جو بے نمازی ہیں ان کو بھی نمازی بنا دے گا۔ یہ اب ساری بات، سارا مضمون میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھا دیا کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اور اگر آپ یہ 3 اعمال کرنا بھول گئے تو پھر بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں نا، کہ جب ہم پا نہ سکے تو پھر کھونے والوں میں خدا نخواستہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 اعمال کو 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات بھولنا نہیں ہے۔ یہ موقع پھر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سال کے بعد ہے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ کوئی اعمال نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ 15 شعبان کو دیگ پکانا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، لنگر کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مستحب اعمال ہیں، وہ آپ ضرور کریں۔ کوئی غریب ہے اس کی جا کے مدد کریں، کوئی بیوہ ہے اس کی جا کے مدد کریں، کوئی گفٹ بنا کے آپ لے جاتے ہیں، کھانا بنا کے لے جاتے ہیں، ہسپتالوں میں وہاں جا کے بانٹتے ہیں، جیلوں میں آپ کھانا پہنچا دیتے ہیں، ہسپتالوں میں کھانا پہنچا دیتے ہیں، بس اسٹینڈوں پہ آپ کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر جو نیک اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ الجھ جاؤ گے کہ ہم اس میں سے کون سا کریں۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنے نیک اعمال زیادہ اس دن کر سکتے ہیں 15 شعبان والے دن، وہ اور زیادہ کریں، رات کو بھی کریں اور دن کو بھی کریں۔ لیکن میں نے جو اعمال بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 اعمال بتائے ہیں۔ کیوں؟ ہماری محنت کیا ہے کہ امت کو حضور کی غلامی میں لے کے آنا، کہ ہم وہ اعمال ہم کریں اور ہم خود بھی امت کو یہ اعمال بتائیں جو سنت سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، تاکہ امت جو ہے وہ من گھڑت وظائف اور اعمال سے جو بچ جائے۔ یہ نہ ہو اس رات ایسے اعمال کریں جس طرح سوشل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہیں، وہ کریں بعد میں وہ رجت میں پھنسے ہوئے۔ جب ہم مسنون اعمال کریں گے ان کی کوئی رجت ہے ہی نہیں۔ باقی میں نے بتا دی ہے، اگر آپ دیگ پکانا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں یا اور کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں، اس کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وقت خرچ کریں گے، جان خرچ کریں گے، مال خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ سے پانے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت مجھ کو بھی آپ کو بھی ان 3 اعمال کی بالخصوص جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم قبرستان میں حاضری بھی جو ہے وہ دے سکے۔ اسی طرح شب بیداری کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اگلے دن اللہ رب العزت جو ہے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی یہ عمل کریں، جہاں تک یہ آواز جائے وہ ان سے بھی میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ ان اعمال کا اہتمام کریں۔ یہ مسنون اعمال ہیں، ان اعمال کی اجازت نہیں ہوتی، میرے سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی اجازت ہے، میں تو بلکہ ترغیب دے رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو جو ہے وہ ان 3 اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام دکھی جو پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، ان کے لیے یہ مبارک گھڑی آ رہی ہے، اللہ سونا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، دکھیوں کا دکھ دور عطا فرمائے، اور جو سکھی اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو آج خانقاہ میں تشریف لے کر آئے ہیں دور دراز پورے پاکستان سے،
جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ملاقات کر کے جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، خیر سے آئیں خیر سے جائیں، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے، جو مانگے ہے اللہ سونا ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ سونا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی